ہم یہاں اڑنا نگر میں فلیٹ لینے کے لیے نہیں جی رہے ہیں، فلیٹ ملا کھائے گئے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جسم سے جب روح نکلے ہم جائیں گے، جنت میں جائیں گے. دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا کالج میں گناہ کرتا ہے، دوسرا لڑکا وہی کلاس میں گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے دماغ میں جو ہدایت ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کی گمراہی جب آتی ہے ہدایت جا کر کہتی ہے نہیں 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 نہیں، اس کے بعد غم ملے گا، واپس آ جا. رو رو کو کہتے ہیں گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. رو رو کو دعا کرتے. یہ رو کر دعا کرنے والے ہی گناہ بھی کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں آ جائیں میری پیروی کے سوا ان کو چارہ نہیں. تو مطلب کیا؟ آج کیا یہ دکان کھول لے کر بیٹھے ہو؟ حق کی بات کرو. انشاءاللہ انشاءاللہ جماعتیں رہیں گی لیکن مسلمانوں کے دل ملے ہوئے رہیں گے. مسلمان ہوں کرنا اس پر نہیں رہے گا. مسلمان کی سوچ کیا رہے گی؟ نماز پڑھتے وقت میں میرے اللہ کو یاد کیے بغیر نماز پڑھ رہا ہونا، بڑا غم یہ غم ہے. دوستو سورہ آل عمران کی 80 آیتیں ہو گئیں. آج 80 پر 1ویں آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وَإِذْ اور حبیب یاد کرو جب. یہاں اذ کا معنی ہے جب، لیکن تفسیر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے جب کا مطلب کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اے حبیب یاد کرو جب، اذکر جب یاد کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے کوئی کتاب پڑھے نہیں کہ یاد کرنے کے لیے. اب آپ سمجھیں کیا ہے. اے حبیب یاد کرو جب اخذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق النبیین نبیوں سے ان کا وعدہ لیا. تمام نبیوں کو جمع کر کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک. کیوں محمد مصطفیٰ کو میں چھوڑا ہوں؟ کیونکہ تفسیر آ رہی ہے. سارے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا عہد لیا، وعدہ لیا. کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یہ کہ جو میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں. حکمت کا معنی کیا ہے؟ جو چیز جہاں رکھنا وہاں رکھنے والے کو کہتے ہیں حکمت. تو جو میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں. تو نبیوں کو کتاب بھی دی گئی، حکمت بھی دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئیں رسول، وہ رسول. یہاں مفسرین میں اختلاف ہے. میں پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری امانت داری کے ساتھ میں تفسیر کر رہا ہوں. کبھی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ صرف یہ سوچ، یہ جماعت، یہ طریقہ میں نہیں بیان کروں گا. تفسیر کی کتابوں میں جو جو باتیں ہماری امت نے کہی ہیں وہ ساری باتیں بتانے کی میں پوری کوشش کروں گا. اللہ مجھے طاقت دے، مجھے بچائے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلط بات اللہ آپ کے ذہنوں سے نکال دے. تو یہاں پھر تمہارے پاس آئیں وہ رسول. تو اس رسول سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حتماً کہا، ایک ہی بات کہی. امام قرطبی نے حتماً کہا، بڑے بڑے اکثر مفسروں نے کہا اس رسول سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی میجارٹی کا قول ہے. اور تھوڑے مفسروں میں کہا کہ یہاں رسول سے مراد کوئی رسول. یعنی پہلے میں جو بات میجارٹی کی نہیں ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر جو میجارٹی کی بات ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اس کے بعد
دونوں باتوں کو جمع کریں گے. تو دوسرے لوگ تھوڑے مفسرین کہہ رہے ہیں نہیں، رسول نکرہ ہے. نکرہ کا معنی کیا؟ انگلش گرامر میں انڈیفینیٹ. انڈیفینیٹ کا معنی کیا؟ میں کہوں کتاب، نکرہ انڈیفینیٹ، کوئی کتاب. انگلش میں بولیں گے اے بک. میں بولوں دا بک، THE ڈال کر بولوں دا بک، تو ہو جائے گی کوئی خاص کتاب. اب میں آپ کو بولوں گو اینڈ برنگ ون بک، ہاتھی بھی کتاب، نکرہ بولا تو کوئی کتاب. اب میں آپ سے کہوں گو اینڈ برنگ دیٹ بک، الف لام کے ساتھ، تو آئے گا پرٹیکولر کتاب. تو عربی میں کسی چیز کو خاص کرنا ہے، اس کو ڈیفینیٹ بنانا ہے، تو اس پر الف لام لگایا جاتا ہے. کتابن اے بک، الف لام لگائیں گے، الکتاب دا بک جو خاص کتاب ہے. تو انہوں نے کہا یہاں پر عربی میں رسول آیا ہے، کوئی نبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے وعدہ لیا کہ نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ اگر تمہارے دور میں کوئی دوسرے رسول آ جائیں، حضرت آدم کے زمانے میں نوح آ جائیں، اگر آ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب علیہ السلام آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام آ جائیں، ایک نبی کے زمانے میں دوسرے نبی آ جائیں. نبی کب آتے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام آئے، زمین پر آ گئے. اللہ نے ان کو وعدہ کیا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے. جو تمہاری اولاد میں میری ہدایت پر چلے گا واپس جنت کو آ جائیں گے. ہم کہاں سے اترے تھے؟ جنت سے نیچے اترے نا. واپس ہمیں کہاں جانا ہے؟ موٹے باغ قبرستان کو جانا ہے. یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں. یہاں جو ویسر پاڑی کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ ہاں، ویسر پاڑی. ایک ہے موٹے باغ، ایک ہے رام راؤ باغ. تو مر کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ ہم نے ویسر باڑی کے خبر نہیں، مرتے ہی ہم کو جنت جانا ہے. ہم یہاں اڑنا نگر میں فلیٹ لینے کے لیے نہیں جی رہے ہیں. فلیٹ ملا کھائے گئے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جسم سے جب روح نکلے ہم جائیں گے، جنت میں جائیں گے. ہماری خبر ہی ہمارے لیے جنت کے باغوں میں کا باغ بننا، یہی ہمارا الٹیمیٹ ایم. رات کو اٹھائے تو بھی یہ کہنا کہ مرنے کے بعد مجھے جنت کو جانا ہے. میری خبر پہلی رات سے، میری خبر مجھے انشاءاللہ جنت کے باغوں میں کا باغ ہونا ہے. کرنا کیا؟ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا زمین پر تم آ گئے پھل کھانے کی وجہ سے، ڈرو نہیں. تمہاری اولاد میں سے جو میری بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا مرتے ہی انشاءاللہ جنت کو جائے گا. انشاءاللہ ہم سب جنت کو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول کے باتوں پر چلنا ہے. آدم علیہ السلام نے ان کی اولاد کو بتا دیا کہ ایسا کرنا ہے، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، بتا دیے. تو انسان وہ طریقے پر رہتا ہے. اگر وہ گناہ بھی کر دیتا ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ نفس. یہ نفس جو ہے انسان کا، یہ نفس کیا ہے؟ آپ نفس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ نفس کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ نفس کرتا کیا ہے؟ اپنے کو جو بھلا سمجھتا ہے اس کے پیچھے جاتا. پیسوں کے پیچھے کہیں کو جاتا نفس. پیسے دیکھے تو خواہش آتی نہیں آتی؟ خوشی ہی آتی پیسے دیکھے تو. یور اکاؤنٹ ہیز بین کریڈیٹڈ، کہتے ہیں ہاں. ڈیبٹڈ، ہاں. کریڈیٹڈ 15,000 کریڈیٹڈ. کیا آ گیا؟ کریڈیٹڈ. یور سیلری ہیز بین انکریزڈ بائی. وہ پیسے کچھ دے سکتے کیا مجھے؟ نہیں. لیکن یہ جو نفس ہے ہمارے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی چیز رکھا ہے، وہ چیز رہنے سے ہم لوگ صبح اٹھ کر کام کو جاتے ہیں.
وہ چیز رہنے سے ہم گھر میں راشن جما کر رکھتے ہیں کہ ہمیں جو چیز سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس چیز کے طرف نفس جھک جاتا، ہم کو کھینچ کر لے کر جاتا. ہم کو اب یعقوب بیٹھے ہیں، رات کا کھانا کھائے؟ نہیں کھائے. کون رات کا کھانا کھا کر آئے ہیں؟ آپ کھا کر آ گئے، آپ نہیں کھائے. اب میں بولوں یہاں پروٹا خورما ہے، آپ کو خواہش نہیں آئے گی. یعقوب بولیں گے ایک 5 منٹ کا سے شوٹنگ ریکارڈ کو میں جا کو کھا کو آتا ہوں. کیوں؟ آپ کا پیٹ بھر گیا تو آپ کا نفس اب بیٹھ گیا. ان کا پیٹ خالی ہے تو اب ان کو کھانے کی ضرورت ہے، تو ان کا نفس کھانے کی طرف لے کو جاتا. جتنی بھوک ہتی کی اتنا بھوک کی طرف لے کر جاتا. یہ ہے نفس ہمارا، یہ پاگل ہے. یہ نفس کیا ہے؟ پاگل ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے بہت، نہیں ملیں گا، اس میں میری خوشی ہے، دوسری چیزوں میں خوشی نہیں. تو یہ نفس کیا کرتا ہے؟ ہم کو اللہ کے خلاف لے کر چلے جاتا. اللہ کے خلاف کام کرنے کے بعد جس کا نفس زندہ ہے، بعد اسے احساس ہوتا میں کرا سو غلطی نہ. جب یہ نفس ایسا ہو جائے تو اس نفس کو کہتے ہیں لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. ہائے ایسا، یہی نفس ہے. غور سے سنیں، یہ وہی نفس ہے جو سمجھ کر ہم کو کھینچ کر لے کر گیا کہ یہاں یہ کام کرنے سے تجھے خوشی ملے گی، یہ چیز دیکھنے سے تجھے خوشی ملے گی. یہی نفس ہم کو لے کر گیا. گناہ کرنے کے بعد جس خوشی کے لیے ہم گئے تھے وہ خوشی نہیں ملی تو نفس کو غم ہوا. اب یہ نفس، غور سے سنیں، سن رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ اب یہ نفس کو وہ گناہ میں مزہ ملے گا. کون بولے؟ اس کے دماغ میں ڈیٹا بیٹھ کر ہے، یہ دیکھے تو سکون ملیں گا. ایک ڈیٹا بیٹھا ہے اس کے دماغ میں. یہ جو بات بیٹھی ہے عقل کی، یہ عقل کی بات نفس کو کہتی ہے کہ گناہ کرے تو مزہ ملے گا. اور اللہ کے فضل سے اس بچے کو بچپن سے اس کے ماں باپ نے بیان کی مجلسوں میں بٹھانے کی وجہ سے اس کی عقل میں ہدایت بھی بیٹھی ہے. پیچھے ہدایت ہے، سامنے گمراہی ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط رہے گا گمراہی پر ہدایت سامنے آ جائے گی. 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا کالج میں گناہ کرتا ہے، دوسرا لڑکا وہی کلاس میں گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے دماغ میں جو ہدایت ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کی گمراہی جب آتی ہے ہدایت جا کر کہتی ہے نہیں 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 نہیں، اس کے بعد غم ملے گا، واپس آ جا. اور جس کے ذہن میں گمراہی زیادہ ہے، ہدایت کم ہے، پہلے وہ گناہ کر دیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد وہ ہدایت کہتی ہے غلطی کرانا با ہوتا نہیں. غلطی کرنے کے بعد حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا، حضرت گناہ ہو جاتا. ابھی بچنا چاہے سو بھی نوچنا، رو رو کو کہتے ہیں گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. رو رو کو دعا کرتے. یہ رو کر دعا کرنے والے ہی گناہ بھی کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب نفس امارہ زیادہ ہو جاتا گناہ کرتا. اب یہ گناہ کرنے والا ہی تو رو رہا ہے حضرت دعا کرو، حضرت میں پھر سے گناہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس کے ذہن میں ہدایت ہے. وہ ہدایت رہنے کی وجہ سے وہ ہدایت اسے بتاتی ہے کہ تو نے جو کیا وہ غلطی کی. جب تک یہ نفس لوامہ زندہ ہے انسان بچتا ہے. اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. آخر میں مرتے مرتے کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلے جاتا ہے. لیکن جب گمراہی اور زیادہ ہوتی ہے، گناہ اور زیادہ ہوتا ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا. گناہ کے مزے کو ہی مزہ سمجھ جاتا ہے انسان. اب یہ آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کیوں کر رہا ہے؟ گناہ کے اندر جو کڑواہٹ تھی اسے ملی. گناہ کھا لیا، گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اسے غم ہوا. کیوں؟ گناہ کے اندر کڑواہٹ اسے محسوس ہو رہی ہے. لیکن گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں گناہ کا وہ عادی بن جاتا. لوگ وہ جو یہ کھاتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے؟ کھینی.
डॉक्टर बोलता कैंसर आएगा, नहीं सुनते, क्योंकि वो जो खैनी खाने का मजा इतना ज्यादा हो गया। क्या बोलते, निकोटिन, उसे क्या बोलते बा, सिगरेट जो फूंकते हैं उनके खून में निकोटिन जम जाता। जब खून में निकोटिन बराबर क्या बा, रिकॉर्ड होले को है बा मसूद भाई, निकोटिन, जब खून में निकोटिन जम जाता अब वो नहीं छोड़ सकता। स्मोकिंग छोड़ना उसके लिए अल्लाहु अकबर, डॉक्टर कहता है फेफड़े चले जाएंगे, मालूम है छोड़ नहीं सकता, निकोटिन खून में आ गया। जब नफ्से अम्मारा सारे दिल पर छा जाता है, वो गुनाह नहीं छोड़ना चाहता। एक वक्त ऐसा आता है जन्नत जाती है तो जाने दो, मैं गुनाह करूंगा। जब सारे लोगों की सोच ऐसी बन जाती है, कोई तौबा करने के लिए तैयार नहीं, सब बुत को अपना खुदा बना लेते हैं, कोई अल्लाह को पुकारने वाला नहीं रहता, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम से नबी तशरीफ लाते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम आए, सारे लोग अल्लाह को छोड़ दिए, सब नफ्से अम्मारा के गुलाम बन गए थे। हजरत नूह तशरीफ लाए। फिरौन को खुदा मान लिए थे, हजरत मूसा तशरीफ लाए। सारी जगह गुनाहों का अंबार था, हजरत ईसा तशरीफ लाए। तो अल्लाह नबियों को कब भेजता है? जब नबी के आए बगैर लोग सुधर नहीं सकते। जब ऐसी हालात आ जाते हैं अल्लाह नबी को भेजता है। तो नबी को भेजने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला। कब अल्लाह तबारक व तआला नबी को भेजता है? नबी का आना जब जरूरी हो जाता है तब अल्लाह नबी को भेजता है। तो अल्लाह नबियों से कह रहा है, अगर तुम्हारे जमाने में कोई दूसरा रसूल आ जाए तो उसका मतलब क्या? वो दूसरे रसूल की जरूरत है दुनिया में। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या करना? लतुमिनुन्ना बिही, अल्लाह उनसे वादा ले रहा है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा रसूल आए, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे साथ है, उसकी तस्दीक करता है। अगर नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं कहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत ईसा आ जाते तो क्या कहते? तौरात अल्लाह की किताब है, मूसा नबी हैं कहते ना। तो ऐसा रसूल आ जाएं और कहें कि ये नबी हैं, तुम्हारे साथ जो है उसकी तस्दीक करें। लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, जरूर तुम उन पर ईमान लाना, वलतंसुरन्ना, जरूर तुम उनकी मदद करना। ये एक तफसीर है कि नबियों के जमाने में कोई दूसरे नबी आ जाए तो उस नबी पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। यह है चंद लोगों की तफसीर। अब अक्सर मेजॉरिटी की तफसीर, हजरत तफसीर जलालैन की खूबसूरती यह है कि जो भी मशहूर अक़वाल हैं वो लिख देते हैं। वो वहां पर कह रहे हैं कि रसूल से मुराद कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? हजरत अली फरमाते हैं, हर अक्सर मुफस्सिरों ने इस हदीस को रिवायत की। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लम यबअसिल्लाहु नबियन, अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा, आदमा फमन बादहु, आदम हो या उनके बाद जितने भी नबी आए, इल्ला अखज़ा अलैहि अल अहदा, मगर अल्लाह ने उन पर यह वादा लिया, फी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक नबी से अल्लाह ने कहा, आदम, नूह, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, जो भी हैं, यूसुफ, हूद, सालेह, अगर तुम्हारे जमाने में मेरा हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तुम सब क्या करना? कोई अपने आप को नबी समझकर नहीं बैठना। नबी होते हुए लतुमिनुन्ना बिही, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। एक तफसीर क्या है? तुम्हारे जमाने में कोई दूसरे रसूल आ जाएं। दूसरी तफसीर क्या है? हजरत अली का कौल है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर तुम्हारे जमाने में मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए
تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد فرمانا۔ تو مطلب کیا؟ ہر نبی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد مصطفیٰ پر ایمان کا وعدہ نہیں کرتے۔ کیا نصیب والے ہیں ہم کہ ان کے امتی ہیں کہ جن کی نبی پر ایمان لانے کا وعدہ نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں۔ اب آپ یہاں پوچھیں گے متین حضرت وہ نکیرہ کا معنی کیا ہوا؟ کوئی نبی، نکیرہ ہمیشہ کوئی نبی کا معنی نہیں دیتا۔ کبھی کبھار کسی شخص کی عظمت بیان کرنی ہو تو نکیرہ لایا جاتا ہے۔ Now a great king is going to come. معلوم ہے کون ہے، لیکن ان کی عظمت بتانے کے لیے the great king نہیں کہا جاتا ہے۔ Now a great king will come. تو کبھی کبھار نکیرہ عظمت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو نکیرہ لایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ میں جب اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مفسرین ایسا بھی کہہ رہے ہیں، مفسرین ایسا بھی کہہ رہے ہیں، میجارٹی مائنارٹی ہے لیکن دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو اس وقت حافظ ابن کثیر نے بہت اچھی تفسیر کی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ دو باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دو باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ پہلا معنی لیا جائے کہ کوئی نبی آ جائے، ہر ایک نبی کے زمانے میں محمد مصطفیٰ ہوں تو وہ نبی اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے، محمد مصطفیٰ کی شریعت پر چلیں گے۔ تو حضور کا مقام کیا ہے؟ ہر ایک نبی اگر حضور کے زمانے میں ہو تو کس کی شریعت پر چلیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، انی مررت بأخ لی من قریظہ، یہودیوں کی ایک جماعت ہے بنو قریظہ، بنو قریظہ کا میرا ایک ساتھی ہے، وہ ساتھی کے پاس سے میں گزرا، فکتب لی جوامع من التوراۃ، تو میرے وہ ساتھی نے تورات کی جو جوامع ہے، جوامع کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں ہونا، تورات میں سے ایسی باتیں نکال کر مجھے وہ میرا ساتھی دیا ہے۔ الا اعرضہ علیک، یا رسول اللہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ عمر فاروق آئے حضور کے پاس، بولے میرے ایک یہودی ساتھی ہیں، میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے تورات میں جو بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں تورات میں، وہ باتیں لکھ کر مجھے دی ہیں، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں وہ باتیں کیا ہیں؟ اب یاد رکھو علماء کے ساتھ کیسے بات کرنا۔ ہم تو خاموش رہ جاتے ہیں، کوئی ٹاپک رہتی ہے تو میسج آتا ہے، حضرت تمہیں یہ بیان کرو، تم نہ یہ بیان کرتا ہوں۔ عالموں کی ایک عزت ہوتی ہے۔ تو حضور کے سامنے عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ تورات میں کی بڑی بڑی باتیں میں آپ کو بتاؤں کیا؟ تو ہوا کیا؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا۔ حضور کو جب غصہ آتا تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا، لال ہو جاتا۔ جب دیکھنا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضینا باللہ ربا، ہم نے اللہ ہمارا رب ہے، اس بات سے ہم راضی ہو گئے، وبالاسلامی دینا، اسلام ہمارا دین ہے، اس بات پر ہم راضی ہو گئے، وبمحمد رسولا، رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس بات پر ہم راضی ہو گئے۔ فسری عن رسول اللہ، حضور کا غصہ اترا۔ حضور نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو اصبح فیکم موسیٰ، اگر صبح سویرے تمہارے پاس موسیٰ آ جائیں، آج مدینے میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں،
ثم اتبعتموہ، پھر تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، لضللتم، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں آ جائیں میری پیروی کے سوا ان کو چارہ نہیں۔ تو مطلب کیا؟ اس زمانے میں، جس زمانے میں محمد مصطفیٰ ہوں اس زمانے میں حضور کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کوئی بھی نبی آ جائے لیکن ہر ایک نبی حضور کی اتباع کرنے والا نبی ہے، تو دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کس نبی کا تم انکار کر رہے ہو؟ کس نبی کا؟ یہ وہ نبی ہیں کہ سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے ان پر ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے، ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ جو یہودیوں کے عالم ہیں ان کو یہ باتیں معلوم ہیں۔ آج بھی ایسے عالم ہیں۔ میں پہلے سوچتا تھا بچپن میں کیسا عالم ہو کو ایسا کاما کریں گے، پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ جماعت کا جب نشہ چڑھ جاتا ہے، میری جماعت تیری جماعت، ایک نشہ ہے، بود ہے، نٹوکن ہے، یہ کیا؟ نکوٹن۔ یہ جماعت میری جماعت تیری جماعت، یہ نکوٹن ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دی امت کو۔ میں سارے علماء سے کہہ رہا ہوں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے تمہارے دلوں میں؟ اللہ کا ڈر ہے تو جو کتابیں پڑھتے ہو اس کا حق ادا کرو، کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا تو آج وہ دوسری بات بولے بغیر چلے جاتا تھا، مجھے کسی کا دل جیتنا نہیں ہے۔ جو میرا کام ہے، جو لوگ مجھے سننے والے جو بھروسہ کر کر مجھ سے سن رہے ہیں، اس بھروسے کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کو جا کر کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اسلام کو بلند کرنے کے لیے آئے یا اپنی جماعت کو بلند کرنے کے لیے آئے؟ جماعت ہم نے بنائی اس لیے کہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے۔ جب ہماری جماعت اسلام کا بیڑا غرق کر رہی ہے تو لعنت ہے ایسی جماعت کو، چھوڑو جماعت ایسی اور راہ حق پر آ جاؤ۔ اس زمانے میں تقویٰ تھا، اس زمانے میں تقویٰ تھا۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ تھا کہ ہاتھ ناف کے نیچے بنے، امام ابو حنیفہ کا قول یہ تھا کہ رفع الیدین نہ کریں، امام شافعی کا فتویٰ تھا کہ رفع الیدین کریں، لیکن امام شافعی کے دل میں امام ابو حنیفہ کی عظمت تھی۔ آج تم دشمنی کیسے لے کر بیٹھتے ہو؟ الگ الگ فتوے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے کہ جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ الگ الگ فتوے والے، لیکن ان کے دل جمے ہوئے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام شافعی لکھتے ہیں ہم سارے فقہا امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ اختلاف، امام کا فتویٰ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، ان کا فتویٰ پڑھنا، باوجود اس کے کیا کہہ رہے ہیں؟ الفقہاء عیال ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے بچے ہیں ہم سب فقہا۔ آج یہ کیا دشمنیاں لے کر بیٹھے ہو؟ آج کیا یہ دکان کھول لے کر بیٹھے ہو؟ حق کی بات کرو، انشاءاللہ انشاءاللہ جماعتیں رہیں گی لیکن مسلمانوں کے دل ملے ہوئے رہیں گے۔ مسلمان ہوں کرنا اس پر نہیں رہے گا۔ مسلمان کی سوچ کیا رہے گی؟ نماز پڑھتے وقت میں میرے اللہ کو یاد کیے بغیر نماز پڑھ رہا ہوں نا، بڑا غم یہ غم ہے، بڑا غم یہ غم ہے۔ اسی چیز میں لگ گئے ہو، اسی چیز میں لگ گئے ہو۔ میری کلاس آپ سنتے ہیں، کبھی میں دوسرے کے قول کو گرا کر بات کرتا ہوں، کبھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات کو گرا کر بات کرتا ہوں۔ میں بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بڑی بڑی ریسرچ کر کے چلے گئے،
ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نماز میں کھڑتے ہیں تو شروع سے آخر تک اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے، اس بات پر رو، اس بات پر تم بھی رو، تمہاری نماز بھی سدھارو، تمہارے سننے والوں کی بھی نماز سدھارو۔ ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، یہ ہم کو جہنم میں لے کر جائے گا، مجھے بھی لے کر جائے گا، سننے والوں کو بھی لے کر جائے گا۔ ہماری کوشش اس سے بچنے کے پیچھے ہونی چاہیے۔ ہم ایسا بننا، ویسا بننا، وہ غلط، یہ صحیح، اسی میں امت کا بیڑا غرق کیے تو امت بولی تیرا بیان ہچ نکو۔ 10 آدمی آ کو بیٹھتے سننے کے لیے۔ جب پیار و محبت کی بات کی جاتی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سارے مل کر بیٹھتے۔ کس نے ہم کو الگ کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ پیسوں کے لیے جان بوجھ کر عالم غلطی کرتا ہے۔ ایک عالم پدوی کے لیے، پوزیشن کے لیے، یہ زیادہ ہے۔ پیسوں کے لیے غلطی کرنے والا عالم کم، پوزیشن کے لیے غلطی کرنے والے عالم زیادہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ میری جماعت، ینوڑیے کھڑگم، ینوڑیے، یہ تیسرا بھوت ہے۔ جب عالموں کو یہ 3 بھوت سر پر سوار ہوتے ہیں، حق نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، ان کے اوپر یہ آیتیں کیسی گزرتی ہوں گی؟ وہ پڑھے ہوں گے نا، حضور کی نبوت کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا، وہ پڑھے ہیں نا۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، کیسے نبی کا تم انکار کر رہے ہو جس کے بارے میں ہر ایک نبی سے وعدہ لیا گیا؟ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضور نہیں آنے والے ہیں، معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضور نہیں آنے والے ہیں، معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضور نہیں آنے والے ہیں، پھر بھی وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ جب تک نبی حضور پر ایمان نہیں لاتے، نبی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے، بہت مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے کہ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ ویسا بولے تو آدمیاں ویسا کر ڈالیں گے۔ تم نبی ہو، حضور کو معلوم نہیں تھا؟ حضور کی امت کچھ نہیں کرے گی، صحیح سے بات کرو، امت سمجھے گی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي، کیا اس بات پر تم نے میرا ایک بڑا بوجھ اٹھا لیا؟ یہ بڑا بوجھ ہے کہ حضور آئیں گے تو اپنی ساری امت کو پریپئر کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی امت کو بولتے تھے کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد مصطفیٰ آ جائیں ایمان لانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو کہتے تھے، حضرت اسماعیل اپنے امت کو کہتے تھے، حضرت عیسیٰ اپنے امت کو کہتے تھے، حضرت موسیٰ اپنے امت کو کہتے تھے کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا اور ان پر ان کی مدد کرنا۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ دینے والوں میں ہوں۔ کتنی باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے۔ پہلے وعدہ لیے، پھر اقرار لیا گیا، پھر کہا جا رہا ہے گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ دینے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو منہ پھیر لے اس کے بعد، اتنے وعدے کرنے کے بعد بھی جو منہ پھیرے، فَأُولَٰئِكَ، تو وہی ہم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ فاسق کا معنی کیا ہے؟ حکم سے باہر نکل جانا، حکم سے باہر نکل جانا۔ تو فاسق کرتا کیا ہے کہ ایک حکم میں چلتا رہتا ہے، اس حکم سے باہر نکلنے والا کون ہے؟ فاسق ہے۔ ایک آیت شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ آیت کم سے کم مجھے وہ آیت کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے، تو انشاءاللہ یہیں پر تفسیر روکتے ہیں۔ وہ ہماری انشاءاللہ دعا کریں، حضور کی پیروی کا معنی ہمارا یقین بن جائے گا انشاءاللہ آنے والی آیت سننے کے بعد۔ انسان حضور کی پیروی کرا تو کیا بھلائی ملے گی، آئندہ تفسیر میں انشاءاللہ
وہ آیت کی تفسیر اگر سن لیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا، کیونکہ میں وہ آیت کو جلدی میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، شروع سے آ جائیں انشاءاللہ، شروع سے آ جائیں، بڑی پیاری آیت ہے، ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں عبادت کرنا، یہ چیز یقین میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔